بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈفتیریا یا خناق ایک انفیکشیس اور مہلک ڈیزیز ہے جن کا شمار ان 6 بیماریوں میں ہوتا ہے جن کے خلاف ویکسینیشن کی جاتی ہے API کے سسٹم میں، جس میں TB، خسرہ یا میزلز، ٹیٹنس اور پھر ڈفتیریا جو جس ڈیزیز کا ہم ذکر کر رہے، اور کالی کھانسی، وhooping کف اور ٹیٹنس۔ ان 6 بیماریوں کے خلاف جو ویکسینیشن کا پروگرام ہوتا ہے API میں، اس میں یہ بیماری بھی شامل ہے۔ یہ ایک جرثومے سے پھیلتی ہے جس کو کورائنی بیکٹیریم ڈفتیری کہتے ہیں، اور یہ بیماری عموماً بچوں میں زیادہ تر ہوتا ہے، اسپیشلی ان بچوں میں جہاں پر وہ اکٹھے اسکول میں یا مدرسوں میں ہوتے ہیں، تو پھر ان کی اسپریڈ یا ایک دوسرے سے لگنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ ڈراپلیٹ انفیکشن ہے جو جب مریض کھانستا ہے یا چھینکتا ہے تو یہ لعاب کے جو ذرے ہوتے ہیں اس میں یہ جراثیم ایک سے دوسرے پہ منتقل ہو سکتے ہیں۔ اب اس بیماری کے علامات کیا ہے؟ تو اوائل میں بچے کو ہلکی بخار ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ بڑھ کے شدت اختیار کر سکتی ہے۔ گلے میں تکلیف، بخار اور سانس میں دقت کے ساتھ ساتھ بچے کو ایک قسم کا کھانسی بھی ہوتی ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کروف کہتے ہیں، اور ایک بڑا اس کا ٹپیکل قسم کی کھانسی ہوتی ہے۔ نگلنے میں تکلیف ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ کبھی کبھی اس کو سانس میں بھی کافی دشواری یا دقت ہو سکتی ہے۔ اس کی زیادہ تر جو ہے نا جراثیم حلق یا فیرنگس اور لیرنگس تر محدود ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک ایکسوٹاکسن یا ایک مواد خارج کرتا ہے جو بلڈ کے ذریعے یا خون کے ذریعے باقی جسم میں سرایت کر کے دل پہ بھی اثر کر سکتا ہے، اور اس طرح ہمارے اعصابی نظام یا کبھی کبھی گردوں کو بھی متاثر کرتا ہے۔ جب یہ دل کو متاثر کرتا ہے یا اعصابی نظام کو تو وہ زیادہ خطرناک پھر بن سکتا ہے۔ اب یہ بیماری جو ہے نا اس میں گلے اور ٹانسل کے اوپر جو ہمارے ٹانسل اور فرنجیل وال جو حلق کا پچھلے والا دیوار ہے اس کے اوپر ایک تک جیلی نما پردہ سا بن جاتا ہے جس کو ہم سیڈو میمبرین کہتے ہیں۔ یہ اس کی علامت ہے۔ تو یہ میمبرین یا انفیکشن جو ہے نا اوپر کی طرف ناک کی طرف بھی بڑھ سکتی ہے اور نیچے لیرنگس یا سانس کی نالی کی طرف بھی بڑھ سکتا ہے، جو پھر سانس میں دقت یا ریسپریٹری ڈسٹریس کا شکل اختیار کر سکتا ہے، اور اس صورت میں پھر بچے کو کبھی کبھی انڈوٹریکیل انٹیوبیشن یا یہاں پر ہم سوراخ کر دیں اس کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو یہ ایک مہلک بیماری ہے جو کبھی کبھی زیادہ شدت اختیار کر سکتی ہے۔ اچھا، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب سے یہ ویکسینیشن کا عمل شروع ہوا ہے تب سے یہ بیماری تقریباً غائب ہوئی ہے۔ جس طرح باقی جتنے کا بیماریوں کو میں نے جو ذکر کیا وہ بھی تقریباً بہت کم ہے یا ختم ہوئی ہیں، تو اس طرح یہ بیماری بھی تقریباً ختم ہوئی تھی، لیکن چند ہفتوں یا مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً، بلکہ سارے صوبے میں ڈاکٹر کبھی کبھی رپورٹ کرتے ہیں کہ ان بیماری کے کچھ کیسز رونما ہوتے ہیں اور وہ ہماری پریکٹس میں آ جاتے ہیں، تو ہمیں شک پڑتا ہے کہ یہ بیماری ایسا نہ ہو کہ دوبارہ اس طرح کی وہ باقی شکل اختیار کریں۔ تو اس کے لیے جو ٹیسٹ ہم کرتے ہیں وہ وہاں سے جہاں پر میں نے کہا کہ ایک سیڈو میمبرین ہوتا ہے وہاں سے سواب سٹک کے ذریعے لے لیتے ہیں۔ لیبارٹری میں ٹیسٹ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہر ایک لیبارٹری میں اور ہر جگہ چونکہ اویلیبل نہیں ہوتا، اور کسی بڑی لیبارٹری میں جانا ہوتا ہے یا بڑے اسپتال میں، تو ٹیسٹ اس لحاظ سے اس کا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے جراثیم اسی ٹیسٹ کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتے۔ اب اس کے لیے ہمیں احتیاط کیا کرنا چاہیے؟ تو ایک تو میں ایڈوائز کروں گا کہ جن بچوں کو ویکسینیشن نہیں ہوئی یا جو ابھی بچے ہیں اور پیدا ہوئے ہیں تو آپ خواہ مخواہ ان کی ویکسینیشن کریں۔ API کا جو پروگرام ہے وہ تقریباً ہر چھوٹے بڑے اسپتال میں اویلیبل ہے، وہاں پہ بچوں کی ویکسینیشن کر لیں۔ دوسرے، اگر اس طرح کے علامات بچے میں ظاہر ہوں تو ان کو ڈاکٹر سے آپ معائنہ کریں، اور اگر ضرورت پڑے تو اس کو شاید اسپتال میں داخل بھی کرنا پڑے۔ اب اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ ایک مہلک ڈیزیز ہے اور انفیکشیس ہے، اور ان کی 6 بیماری میں کا شمار ہوتا ہے، تو چونکہ اس کا ایک مستند یا ڈیفینٹ ٹریٹمنٹ نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے ویکسین تجویز کی گئی ہے۔ تو ویکسینیشن کے علاوہ اگر بچوں میں یہ بیماری ظاہر ہو جائے
تو پھر اس کے لیے ایک تو اس کا ویکسینیشن دیتے ہیں جن کو اینٹی ڈپتھیریٹک سیرم کہتے ہیں، ویکسین کی شکل میں اویلیبل ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے وہ بھی ہر جگہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے اور بڑی مشکل سے ملتی ہے، تو ایک تو وہ بچے کو پھر لگاتے ہیں، دوسری اس کو پینسلین والی جو دوائی ہے، بنزائل پینسلین یا اس طرح مارکیٹ میں جو اویلیبل ہیں وہ اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے دیتے ہیں، تو ان سے بچوں کو افاقہ ہو جاتا ہے۔ لیکن میں پھر بھی یہ ایڈوائز کروں گا کہ جن بچوں کو ویکسینیشن نہیں ہوئی ان کو آپ ویکسینیشن کر لیں، اور خدا نخواستہ اگر اس طرح کے علامات بچے میں ظاہر ہو تو بر وقت اس کا ڈاکٹر سے تشخیص کرا لیں۔ تھینک یو ویری مچ۔